وہ عمل سنت کے مطابق سمجھا جائے گا جس کے اندر 6 شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط، میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کا سبب شریعت نے بیان کیا ہو۔ میں اگر فجر سے پہلے سنتیں گھر پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے۔ میں اگر 60 سے 100 آیتیں فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول بھی ایسا کرتے تھے۔ میں اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد چند لمحات کے لیے دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہوں تو اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نیکی کا عمل بھی ہو اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد گزرے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی 23 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی آپ نے عید میلاد النبی کی محفلیں نہیں لگائی اور نہیں منائی، یہ لفظ ہی نہیں تھا۔ یہ سنت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی، یا یہ شریعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اترا، لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہوتی ہے، یہی برکتوں والی رات ہے۔ وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو معراج کی رات کو منانا چاہتا ہوں، میں تو شب برات کو منانا چاہتا ہوں، اس عمل کو پہلے شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی روایت جو اللہ کی رسول سے صحیح سند سے ثابت ہو، یا قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں، تو پھر یہ سنت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ الفعل المخالف لسنت رسول اللہ، ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہو، سنت کے مخالف ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دوسری شرط، جو عمل میں کرنا چاہتا ہوں اس کی جنس شریعت نے بتائی ہو۔ دور نہ جائیے، ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے، اللہ خوشیوں کے ساتھ یہ دن آپ سب کو دکھائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری کی اس روایت کی راویہ ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ 5519، وہ فرماتی ہے نحرنا فرسا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے گھوڑے کو نہر کیا، یعنی کھڑا کر کے، جس طرح اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو قربان کیا، اور ہم نے گھوڑا کھایا بھی، اور صحیح بخاری کی روایت۔ لیکن قربانی کے اندر گھوڑا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سنت کیا ہے؟ بہیمت الانعام سے قربانی ہوگی۔ بہیمت الانعام کیا ہے؟ الابل، اونٹ مذکر اور مؤنث، والبقر، گائے مؤنث اور مذکر، والغنم، بھیڑ بکری مذکر اور مؤنث۔ ان 8 جوڑوں میں سے آپ کو کسی جانور کو ذبح کرنا ہوگا جو جو شرائط شریعت نے بیان کی ہیں۔ بہت مزیدار ہے نیل گائے، لیکن آپ قربانی پہ اس کو قربان نہیں کر سکتے، سنت نہیں ہے۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی جنس کا تعین اللہ کے پیغمبر نے کر دیا، اللہ کی کلام قرآن مجید نے کر دیا۔ تیسری شرط، سنت کے مطابق عمل وہ ہوتا ہے جو مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے تھوڑی بھی نہ ہو۔
شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں وضو کے وقت، 2 مرتبہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بعض ہی سے 2 مرتبہ اور بعض 1 مرتبہ بھی روایت کے الفاظ ہیں، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ آپ نہیں دھو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فمن زاد على هذا او نقص، جو زیادتی کرے گا فقد اساء، اس نے برا کام کیا، وظلم، اس نے ظلم کیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقد اخطا، اس نے غلطی کی، اعتدى، اس نے زیادتی کی، کیا تو وضو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئیں گے تو لگتا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ سیم اسی طرح ایک شخص امام مالک کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے میں نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر 3 سے 5 مشکیزیں بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں کے اوپر کوئی غسل واجب ہوتا ہے؟ 5 مشکیزیں تم نے اپنے جسم پہ بہا دی، ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جسم گیلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنت یہ ہے کہ جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ ایک بندہ بہت متقی ہے، وہ کہے نہیں زور کی بھی ہم 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، کبھی 12 بھی پڑھ لیتے ہیں، 4 پہلے اور 4 بعد میں، جو پڑھتا ہے اس پہ جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ میں نے آج کے بعد نا فجر کی جو فرض 2 ہے نا اس کو 4 پڑھنا ہے۔ زیادہ کیا تو اچھا ہی کیا ہوگا نا اس نے، لیکن نہیں، قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، لوگ فجر کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی آپ 4 کی بجائے میں نے آج 6 پڑھنی ہے، سنت نہیں ہوگی۔ سنت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے، وہ 2 ہی پڑھی ہے فرض اور 2 سنتیں پڑھی ہیں۔ تو سنت وہ ہوگی جو شریعت نے مقدار متعین کر دی ہے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے متقی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔